کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے، کوئی سیاسی جماعتوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی فوج کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی پولیس کو برا بھلا کہتا ہے۔ چونکہ یہ ماحول ہے تو ہمارے خطیب بھی عام طور پر حکومت پر ہی رگڑا پرندہ پھیرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ یہ جو تمہارے میاں چنو بازار میں غلط تول رہا ہے یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے، اور جو یہاں جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے یہ بھی اس مصیبت کا سبب ہے، اور جو آنے والی عورت کو سودا بیچتے ہوئے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے، اور جو میٹر کی بجائے گز رکھ کے کپڑا ناپ کے دے رہا ہے اور دیکھنے والے کو میٹر دکھا رہا ہے وہ گز اور وہ اس کو میٹر دکھا رہا، یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے۔ اور جو کچے رنگ کو پکا رنگ کہہ کے بتا رہا ہے کہ بڑا پکا رنگ ہے، کبھی نہیں اس کا رنگ ختم ہوگا، یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے۔ اور یہ منڈیوں میں ملاوٹ کر کے غلے بیچ رہے ہیں، اوپر اچھا غلہ نیچے گندا غلہ، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ جنہوں نے بینکوں میں سیونگ پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بینکوں میں سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ اور جو نمازیں چھوڑ چکے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ جو ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ اور جو بازاروں میں چلتے ہوئے نظروں کو غلط دوڑاتے ہیں یا جو زنا کے اڈے چلاتے ہیں، زنا کو پھیلاتے ہیں، خود زنا کرتے ہیں، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ شراب پینے والے بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ تکبر سے چلنے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ عشر نہ دینے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ بے پرد عورتیں بازار میں زینت کے ساتھ بن ٹھن کے نکلنے والی وہ اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ گانے سننے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ موسیقی کی دکانیں کھول کر موسیقی بیچنے والے، فلموں کی کیسٹیں بیچنے والے، سینما چلانے والے یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ اور جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے اور چغلی کھانے والے، لگائی بجھائی کرنے والے، ادھر کی ادھر سنانے والے یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ فرقہ واریت پھیلانے والے وہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں، جو امت کو امت پنے میں دیکھنے کی بجائے ان کو گروہوں میں تقسیم کر رہے اور ایسی تقریریں کر رہے جس سے امت میں نفرت پیدا ہو رہی، مسلمان کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور ہوتا جا رہا، سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کے نظریں ہٹا گئے۔ میں نے رات بیان میں بتایا، میں نے ایک آدمی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ توڑے نال سلام لونا بھی جائز کوئی نہیں۔ مطلب میں ظاہری شکل میں اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی مسلمان کی حقارت سے بچائے، میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خاتمے کہتا ہے، پتہ نہیں کون کس حال میں مرتا ہے، اس لیے کسی کو بھی فخر کرنا روا نہیں۔ فخر حرام ہے، تکبر حرام ہے، لیکن میں ایک ڈرتے اللہ سے ڈرتے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو داڑھی کے ساتھ تھا، پگڑی کے ساتھ تھا، اس کی داڑھی بھی صاف تھی، سر بھی ننگا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تو گستاخ رسول ہے اور میں عاشق رسول، لہذا تجھ سے سلام لینا بھی جائز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ آپ سے کہنے آیا ہوں کہ میں اور آپ ہیں اللہ کی مدد کو روکنے والے۔ فوجوں نے مدد کو نہیں روکا، فوج تو کل 5 لاکھ ہے، ہماری پاکستان کی ٹوٹل فوج 5-6 لاکھ سے زیادہ نہیں۔ پولیس کی نفری اس سے بھی وہ بھی چلو 5-6 لاکھ لگا لو، اور سیاستدان کتنے ہوں گے؟ 3,000 10,000 سیاستدان ہوں گے، اس سے زیادہ سیاست میں چلو 1 لاکھ سیاستدان ہوں گے۔ تو اللہ کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے کہ 10 لاکھ کی وجہ سے 15 کروڑ کو سزا دے دے۔ 10 لاکھ برے ہوں اور 15 کروڑ اچھے ہوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک ان کو سزا دینا شروع کر دے۔ یہ 15 کروڑ برے ہیں، اس وجہ سے سزا آ رہی ہے۔ 15 کروڑ میں سے 15 لاکھ بھی ایسے نہیں نظر آتے جو اللہ کے دربار میں جھک کر اس کو منا لیں اور اس کے سامنے آنسو بہا کر توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا در کھلوا لیں۔ تو میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دینی جو منابر ہیں، مساجد ہیں، ان کا رخ بھی یہ ہو گیا، یا حکومت کو گالیاں دیں گے یا سیاستدانوں کو گالیاں دیں گے۔ اور غلام حیدر وائن کو کتنی گالیاں دیتے تھے، تو کیا میاں چنو میں صرف حیدر وائن برا تھا؟ باقی سارے تہجد گزار تھے، باقی سارے نیکوکار تھے،
باقی سب صحیح تولتے تھے، باقی سب صحیح ناپتے تھے، باقی سب ماں کی خدمت کرتے تھے، باپ کا ادب کرتے تھے. جب ایک بچہ ماں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے، باپ سے گستاخی کرتا، اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. پاکستان کی زمین کیوں نہیں ہلی؟ جس زمین پہ زنا ہوتا ہے وہ زمین کانپنے لگتی ہے، جس زمین پہ لواطت ہوتی ہے فرشتے بھاگ کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آیا، اب اللہ کا عذاب آیا. جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں رقاصہ ناچتی ہے، اس کے گھنگروں کی چھن چھن پاکستان کے زمین میں چھید کر کے رکھ دیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ نہ بنایا ہوتا تو ایک رقاصہ کی گھنگروں کی آواز وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی چیر کے رکھ دیتی. تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم مجرم ہیں اور حکومت ہم سے بنی ہے، فوج ہم سے بنی ہے، پولیس ہم سے بنی ہے، سیاستدان ہم سے بنے ہیں. ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اپنے آپ کے خلاف بغاوت کرو، جلسے کرو، جلوس کرو اپنے خلاف، اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو کہ ظالم آج کے بعد تجھے غلط نہیں دیکھنے دوں گا. اپنے کانوں کے خلاف تقریر کرو، جلوس نکالو، جلسے کرو کہ ظالم آج کے بعد تجھے گانے نہیں سننے دوں گا. اپنی زبان کے خلاف جلوس نکالو کہ آج کے بعد تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، تجھے غیبت نہیں کرنے دوں گا، تجھے چغلی نہیں کرنے دوں گا، لگائی بجھائی نہیں کرنے دوں گا، تجھے گالی نہیں نکالنے دوں گا. اپنے ہاتھوں کے خلاف بغاوت کرو کہ تمہیں ظلم نہیں کرنے دوں گا، غلط نہیں تولنے دوں گا، غلط نہیں ناپنے دوں گا. پاؤں کے خلاف بغاوت کرو کہ تمہیں سینما کی طرف نہیں چلاؤں گا، رقص گاہوں کی طرف نہیں چلاؤں گا، میں تمہیں ٹیلی ویژن کی طرف نہیں چلاؤں گا. اپنے پیٹ کے خلاف بغاوت کرو کہ تجھے حرام لقمہ نہیں کھلاؤں گا، تجھے جھوٹا مال نہیں کھلاؤں گا، تجھے ناجائز کمائی نہیں کھلاؤں گا. اپنی شہوت کے خلاف بغاوت کرو کہ تجھے زنا کی طرف نہیں جانے دوں گا. اگر کوئی جلوس نکالنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے تو اپنے خلاف کرو، اپنے خلاف. 5 لاکھ کی بدماشی کی سزا کبھی 15 کروڑ کو اللہ نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اتنا ظالم، اللہ ظالم ہے ہی نہیں. اتنے کا کیا مطلب؟ یہ تو اتنا کہنا بھی کفر ہے. اللہ ظلم سے پاک، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ حنان، اللہ منان. اللہ نے پہلا تعارف کرایا بسم اللہ، پھر کہا الرحمن الرحیم، پھر کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس تو سارے قرآن کی ابتدا کی تو رحم سے کی، رحمان سے کی، رحیم سے کی، اور عرش کے اوپر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يَأْخُذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. تمہارا رب رحیم و کریم ہے، اگر تمہیں پکڑتا تو ایک میاں چنو میں زندہ نہ چھوڑتا. میاں چنو کی فیکٹریوں میں سبب موجود ہے، میاں چنو کے زمینداروں میں، عورتوں میں، مردوں میں سبب موجود ہے. جب گھر گھر موسیقی کی آوازیں گونجیں گی، گلیوں میں گانے کی آوازیں گونجیں گی، بازاروں میں گانے گونجیں گے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تو ایک بس والے نے اشتہار لگایا ہوا، ملتان سے فیصل آباد VCR ٹائم لکھا ہوا، VCR ٹائم. جب وہ پیسے کمانے کے لیے اس قدر ظالم ہو چکا ہے کہ سواریوں کو ننگے ناچ دکھا کر پیسے وصول کرنا چاہتا ہے، اور سواریاں اتنی بے حیا ہو چکی ہیں کہ وہ ننگے ناچ دیکھ کے سفر کرنا چاہتی ہیں، پتہ نہیں کہاں ٹکر ہو، موت آئے، اس حال میں مرے کہ ننگے رقص دیکھ رہا تھا، فحش گانے سن رہا تھا. تو یہ سواریاں کہاں کیسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گی؟ یہ ڈرائیور اور یہ کمپنی کا مالک، یہ بسوں والے، یہ کیسے اللہ کے دربار میں سامنا کریں گے کہ انہوں نے 4 پیسے کمانے کے لیے اتنی بڑی بے حیائی کو پھیلایا؟ اور یہ سواریاں کتنی ظالم ہیں جو آنکھوں کی لذت کے لیے اللہ پاک کے نافرمان ہوئے اور اللہ پاک کی غیرت کو للکارا، اور اس کے بعد جب جلسہ کرتے ہیں تو کوئی پرویز مشرف کو گالیاں دیتا ہے، کوئی نہ، پہلے نواز شریف تھا تو اس کو گالیاں دیتے تھے، وائن مرحوم تھا تو اس کو گالیاں دیتے تھے. اب بھائی ہم تبلیغ والے کہتے ہیں اچھائیاں بھی دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، تو تمہیں اپنے آپ سے برا کوئی نہیں نظر آئے گا. ہمارا رخ غلط ہو گیا. ہمارا جب مجمع مسجد میں آتا ہے تو وہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے حکومت کو گالیاں دیتا ہوا باہر نکلتا ہے. کوئی فوج کو گالیاں دیتا ہوا نکل رہا، کوئی پولیس کو گالیاں نکالتا ہوا نکل رہا، کوئی واپٹا والوں کو گالیاں دیتا نکل رہا، کوئی پیپل پارٹی والوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی مسلم لیگ والوں کو گالیاں دیتا ہے. چونکہ اس نے بات ہی 2 گھنٹے یہی سنی، 1.5 گھنٹہ اس نے بات ہی یہی سنی. کوئی غم چار ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا،
کوئی یہ تو بتاتا کہ عیب تیرے اندر ہے، تیری غلط نظر نے اللہ کو ناراض کر دیا. تو جمعہ پڑھنے آیا، داڑھی منڈا کے آیا، جمعے کی تیاری کر کے آ رہا ہے، داڑھی منڈا کے آ رہا ہے، تیرے داڑھی منڈانے نے اللہ کو غضبناک کر دیا. جمعے کی تیاری اس طرح کی جاتی ہے، جمعے کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب کے خلاف بغاوت کر کے تم مسجد میں آ رہے ہو اور تمہیں کوئی بھی نہیں بتانے والا کہ تیری وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. میری وجہ سے، اگر آپ ناراض ہو میں کہتا ہوں میری وجہ سے آ رہا ہے. میں مجرم ہوں، اس معاشرے کا فرد ہونے کے لحاظ سے میں مجرم ہوں، آپ مجرم ہیں، تو ہم مجرموں پر حکومت بھی مجرم کرتے ہیں، گندوں پر حکومت بھی گندے، ان کو ہم برا کیوں کہیں؟ بھائیو اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو. مسئلہ اپنی ذات سے بگڑا ہوا ہے نا. اول المسلمین، اسلام کا پہلا سبق ہے اپنی ذات سے بننا سیکھو، اپنی ذات سے بننا سیکھو، اپنے آپ کو بنانا سیکھو. اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے. اللہ کے فیصلے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، کیوں ہمارے خلاف چل رہے ہیں؟ سبب اللہ تعالیٰ کا نبی بتا رہا ہے، سن لو. عزت تو قدل فیء دولا، عزت تو قدل فیء دولا. یہ حضرت علی کی روایت بیان کر رہا ہوں ترمذی شریف سے. جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں کیسے آئے گا؟ جب سودی نظام چلے گا. جب سودی نظام چلے گا پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا. چند ہاتھوں میں پیسہ آئے گا. ایک آدمی کے پاس اپنا کوئی پیسہ ہی کوئی نہیں، وہ بینک والوں کو ساتھ ملاتا ہے، اپنی جائیداد کی قیمت 100 گنا دکھاتا ہے اور سارا پیسہ بینک سے اٹھاتا ہے. جب وہ نفع پاتا ہے تو اوروں کے پیسوں کا وہ نفع اٹھاتا ہے، اور جب وہ نقصان ہوتا ہے تو اوروں کا نقصان ہوتا ہے. 10 کروڑ کیا اس کے پاس 10 لاکھ بھی نہیں، وہ 10 کروڑ بینک سے اٹھاتا ہے اور اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بینک والوں کو رشوت دے دیتا ہے. پھر وہ فیکٹری لگاتا ہے، تو جب وہ نفع اٹھاتا ہے تو 10 کروڑ کا نفع اس کے گھر میں جاتا ہے. یہ 10 کروڑ لوگوں کا تھا، اس کا نفع اس کے گھر گیا. اور جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ 10 کروڑ لوگوں کا ڈوبا، اس کا تو کچھ بھی نہیں ڈوبا. وہ تو اپنے پیسے فوراً نکال لیتے ہیں. جب سودی نظام چلے گا پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا. عزت تو قزل فیء دولا. جب میری حکومت میں، جب میری امت میں پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جب میری حکومت میں، جب میری امت میں تجارت سود پر ہوگی، زراعت سود پر ہوگی. درد کی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، اب لوگ بھی ذاتی طور پہ پیسے سود پہ دیتے ہیں. میاں چنو میں جا کے دیکھو، تمہیں بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے سود پہ پیسہ دیا ہوا ہوگا. تلمبے میں جا کے دیکھو، عبدالحکیم میں جا کے دیکھو. ان ظالموں سے پوچھو تم بھی تو بنیاد ہو، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ توبہ کرو. ادھر فوج کو گالیاں نکال رہے کہ ہماری فوج ضمیر فروش ہو گئی، فوج بک گئی، اور ہم بھی تو بکے پڑے. جب دکاندار نے ڈنڈی ماری تو یہ نہیں بکا ہوا، جس نے کسی کی بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھا یہ نہیں بکا ہوا کہ یہ شیطان کے ہاتھوں فروخت نہیں ہو چکا. جس نے باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا یہ بھی تو بک چکا ہے. جس نے ماں کو کہا بکواس نہ کر یہ بھی تو بک چکا ہے. جس نے اپنی پاک بیوی کو چھوڑ کر ناپاک عورتوں کے پیچھے چکر لگائے اور یہ ظالم بھی تو بک چکا ہے. جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچا یہ بھی تو بک چکا ہے. تو اگر پولیس بک گئی تو کیا ہوا؟ وہ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، ہمارے ہی تو بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں پولیس نے ظلم کیا، قاتل کو چھوڑ دیا، مقتول کو پھنسا دیا، اور یہ جو غریب دیہاتی کو دکاندار لوٹ کے بیٹھا ہے اسے میٹر کی بجائے گز میں تو ناپ کے دیا، اور پکے رنگ کی بجائے کچا رنگ دے دیا، اور مہر کسی اور جگہ کی، کپڑا کسی اور جگہ کا، اور اس کو صحیح نکلی کو اصلی بنا کے بیچ دیا. اور یہ بھی تو ظالم ہے، اس نے بھی تو خون بہا دیا. کتنی محنتوں سے لوگ کمائی کر کے آتے ہیں، بھائی چلو 2-4 کپڑے خرید لیں، آگے یہ چھرے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ صرف میاں چنو کا ڈی ایس پی ظالم ہے؟ یہ میاں چنو کا بازار بھرا ہوا ہے ان ظالموں سے. ریڑھی والا ظالم ہے جو دیکھتے دیکھتے گندے کیلے اٹھا کے تھیلے میں ڈال دیتا ہے، دیکھتے دیکھتے گندے امرود اٹھا کے تھیلے میں ڈال دیتا ہے. ریڑھی والا بھی تو ظالم ہے. سارا دن گدھوں کو سواری بنا کے کھڑے رہتے ہیں. میں فیصلہ آباد میں گزرتا ہوں تو گدھوں کو ریڑھی سے نہیں نکالتے، گدھا ریڑھی کے اندر جوتا ہوا ہے، اس کے اوپر سودا رکھ کے بیٹھے ہیں،
وہ سارا دن مظلوم گدھا ریڑھی میں بند کھڑا ہوا ہے. میرے نبی کی شفقت دیکھو، آپ نے فرمایا جانوروں کو مسیری نہ بناؤ، جانوروں کو تکیہ نہ بناؤ، وہ سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان کو مسیری بنا کے سارا دن بیچارے وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں، اوپر بیٹھ کر وہ امرود بیچ رہا ہے، کیلے بیچ رہا ہے، کنو بیچ رہا ہے اور ساتھ گانے بھی سن رہا ہے. یہ بھی تو ظالم ہے. صرف ہماری پولیس تو ظالم نہیں، یہ بھی تو ظالم ہے. تو میں اور آپ سب اس تالاب میں ننگے ہیں، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے کہ 10 لاکھ گندے ہوں اور 15 کروڑ اچھے ہوں اور اللہ سب کو عذاب دے دے. میرے رب کی قسم، نہیں 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 نہیں. میں کہتا ہوں اگر 15 لاکھ بھی اچھے ہوتے تو اللہ 15 کروڑ کو معاف کر دیتا. چونکہ یہ دیکھو ہماری حکومتیں کتنی پاگل ہیں، دیوانی ہیں، بلکہ بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان حصادہم، میں جب ان کی کھیتی پک جاتی ہے تو بارش شروع کر دیتا ہوں، ان کی پکی برباد کر دیتا ہوں. وَأَمْنَعُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ، اور جب وہ کاشت کرتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں تو میں پانی بند کر دیتا ہوں. اور اجعل الملک الی سفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، نادانوں کو دیتا ہوں. والمال الی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، سخیوں سے پیسہ لے لیتا ہوں اور میاں چنوں کے بخیلوں کو دے دیتا ہوں. نہ اپنے اوپر خرچ کریں گے نہ اوروں پہ خرچ کریں گے. یہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم، جب کھیتی کاشت کرتے ہیں بارش دیتا ہوں. وَأَمْنَعُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، جب پک جاتی ہے تو روک لیتا ہوں. وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ إِلَىٰ حُلَمَائِهِمْ، حکومت سمجھدار ہمدرد لوگوں کو دیتا ہوں. وَالْمَالَ إِلَىٰ سُمَحَائِهِمْ، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو اوروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے پر بھی خرچ کرتے ہیں. جب اللہ خوش ہوتا ہے یہ کرتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے. ہم سب نافرمان ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں. میرے بھائیوں، کسی کو گالیاں نہ دو، اپنے آپ کا موازنہ کرو، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. عزت تو فضل فیء دولا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. والامانت مغنما، جس کے پاس امانت رکھیں گے وہی کھا جائے گا. امانت والا چکر کاٹتا پھر رہا اور وہ بے پرواہ ہڑپ کر کے ہضم کر چکا. بس زکات و مغرمہ، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ جائیں گے. اگر میاں چنوں میں 10,000 آدمیوں پہ زکات فرض ہے تو آپ کو ایک آدمی مشکل سے ملے گا زکات دینے والا. 9,999 زکات نہیں دے رہے ہوں گے. اور زمینداروں میں تو 10,000 میں بھی ایک کوئی نہیں عشر دینے والا. ان کو تو یہی بہانہ کافی ہے، ہمارے خاص اپرے کا خرچہ بہت. میں انہوں نے کہا تو اللہ کے بندو تم عشر دینا شروع کرو، اللہ تمہارے کھاد سپرے کے بغیر ہی فصلیں اگانا شروع کر دے گا، تمہاری بیماریاں چن دے گا، تمہاری فصلوں کی بیماریاں چن دے گا. تم اللہ کے نام پہ دو تو صحیح. اللہ کہتا ہے کوئی سخی کو قرضہ دینے والا جو کئی گنا کر کے واپس لوٹائے. لیکن کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل آیا تو آپ نے امام حسن سے کہا بیٹے جاؤ اماں سے کہو وہ جو دینار دیے تھے نا، وہ جو 6 دینار دیے تھے وہ دے دو، وہ دے دو. وہ گئے تو آگے حضرت فاطمہ نے کہا وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے، آٹے کے لیے. ان کا آپا وہ کہہ رہی ہیں آٹے کے لیے تھے. تو علی نے فرمایا اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پر ہے. اماں سے کہا سارے ہی دے دے، سارے ہی دے دے. اس سارے آگے سارے لیے اور سائل کو دے دیے. اتنے میں ایک آدمی آیا اونٹ لے کر، کہا جی اونٹ بیچنا ہے، کوئی خریدار ہے؟ حضرت علی نے کہا ادھار دو تو میں خریدار ہوں. کہا جی ٹھیک ہے اب ادھار لے لیں. کہ باندھ دو، باندھ دیا. کیا لوگ ہیں؟ کہا جی میں 140 لوں گا، باندھ دو. وہ ابھی گھر میں نہیں پہنچا دوسرا آدمی آ گیا. حضرت علی سے کہنے لگا یہ اونٹ آپ کا کہاں کا، بیچیں گے کہاں، کیا لیں گے؟ آپ نے کہا 200 لوں گا. کہا جی میرا ہو گیا. کہا نقد دینے ہو؟ کہا جی نقد دوں گا. یہ اونٹ چھوڑا 140 اس کو دیے، 60 لے کے گھر آ گئے.
کہلے فاطمہ تیرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کو ایک دو، اللہ 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ تو جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ جائیں گے، عشر والے عشر دینا چھوڑ جائیں گے۔ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین لوگ حاصل کریں گے اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وَأَطَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، دوست کو قریب کریں گے، باپ کو دھکا دیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار شرابی کبابی ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بڑے مسکرا کر، پر اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، اندر میں کینہ، اندر میں نفرت، اور اوپر سے جناب سردار صاحب، شیخ صاحب ٹھیک ہو، خوش ہو، ٹھیک ہو، خوش، اور اندر میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کو کا اکرام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ جاؤ جمعے کی تقریریں سنو، جمعے کی تقریریں سنو، 100 میں 90 خطیب ہوں گے جن کی زبانیں آگ برسا رہی ہوں گی اور شعلے برسا رہی ہوں گی۔ کوئی 100 میں 10 ہوگا جو لوگوں کو آخرت کی بات سمجھا رہا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ تیار کر رہا ہوگا، ان کو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند کر رہا ہوگا۔ ورنہ وہ ممبر رسول جو پھول بکھیرنے کے لیے تھا، جو محبتیں پھیلانے کے لیے تھا، وہی ممبر رسول آج نفرتوں کے لیے استعمال ہوا۔ جو مسجد امن کا گہوارہ تھی، اسی مسجد پر پہرے لگ گئے، کلاشن کوفوں کی پہروں میں نمازیں پڑھی جا رہی۔ یہ کہاں سے آگ آئی؟ یہ نفرت کہاں سے آئی؟ یہ زبان کے غلط استعمال سے آئی، یہ اپنے جذبات کی غلط ترجمانی سے آئی، اور علم کی علم میں گہراؤ کے نہ ہونے کی وجہ سے آئی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ میرے بھائیوں، ہم عوام تو بالکل علم سے محروم ہو گئے۔ عوام کو تو پتہ نہیں، ان کے سامنے عربی شعر پڑھو اور ان سے قرآن ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے قرآن ہی ہوگا، ان کے سامنے عربی نظم پڑھ کے کوئی یہ حدیث ہے کہیں گے ٹھیک ہے حدیث ہوگا۔ ہمارے عوام کی سطح اتنی پست ہو گئی کہ وہ قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھتے، حدیث پاک کا ایک لفظ نہیں سمجھتے، اور خطیبوں کی علمی سطح عام طور پر 100%، 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں۔ اللہ کے بندے آج بھی ہیں جن کی طفیل کائنات قائم ہے، لیکن عام طور پر مقررین وجود میں آ گئے جنہوں نے اپنے جذبات کو، اپنے اندر کی آگ کو انہوں نے الفاظ کا روپ دیا، وہ الفاظ بم بن کے لوگوں پہ برسائے، لوگ پاگل اور مشتعل ہو کر آپس میں دستوں گریباں ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، مسجد محبت کی جگہ سے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم امت نہیں بنتے، اگر ہم فرقے بنے رہے، جماعتیں بنے رہے، گروہ بنے رہے، تو یاد رکھنا اگر ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں بھی ہماری مدد کو آ جائیں تو بھی اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس امت کی نجات فرقت میں نہیں، الفت میں ہے۔ اس امت کی نجات تفرقہ میں نہیں، وہ اتحاد میں ہے۔ اس وقت ہمیں مسلمان بن کے چلنے کی ضرورت ہے، جماعتیں بن کے، گروہ بن کے، فرقے بن کے چلنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اس ضرورت کو محسوس نہ کیا یا ہمارے خطیبوں نے محسوس نہ کیا تو جیسے ہلاکوں نے تلوار چلا کر 15 لاکھ انسانوں کو زیر زمین پہنچا دیا تھا، دجلہ کے پانی کو سرخ کر دیا تھا، ممکن ہے کوئی آج ایسے ہلاکوں اٹھ کھڑے ہوں اور جو اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹانا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، اصل سزا آگے ہے، اصل جزا آگے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قانون ذرا الگ ہے۔ مسلمان اگر غلطی کریں گے ان کو اللہ دنیا میں تنبیہ کرے گا توبہ کرو، اگر یہ توبہ نہیں کریں پھر اللہ ان کو دنیا میں ہلکی ہلکی سزا دے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ توبہ کرو میرے بندو، توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف۔ میں آپ سارے بھائیوں سے
گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے، اس کے آگے ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ پتہ ہندوستان میں کتنے تعارف بن چکے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں اور صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان بن کے چلو، اختلاف برداشت کرو، اختلاف برداشت کرو، اختلاف رائے کو احترام دو، ہر ایک اپنی اپنی رائے پر چلنے والا چلنے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، محبتیں قائم ہو جائیں گی، نفرتیں مٹ جائیں گی۔ اور اگر آج بھی یہ سبق نہ سیکھا تو پھر انتظار کرو کسی ہلاکو کا، اور انتظار کرو کسی چنگیز کا جو پھر مسجدوں میں گھوڑے باندھے گا اور مسجدوں میں شرابیں پئیں گے، اور مسجدوں کے صحن میں بخارا کے اندر بچیوں کے ساتھ زنا کیے گئے، لوگوں کو الگ چنگیز خان کی سموری ٹوپی ایسے لمبی سر پہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی بدصورت آنکھیں ایسے دیکھ رہی تھی بخارا کے مجمع کو، اور ان سے کہنے لگا اپنے ترجمان سے ان لوگوں سے کہو جس اللہ کو مانتے ہو اسی کا عذاب بن کر آیا ہوں، اسی کا عذاب بن کر آیا ہوں۔ اور یہ وہ دور تھا، یہ 7ویں ہجری 656 ہجری 7ویں صدی 1258 عیسوی، یہ وہ دور تھا جب مسلمان بننا بھول گئے تھے اور آپس میں لڑ کے برباد ہو رہے تھے۔ شیعہ سنیوں پہ حملے کر رہے تھے، سنی شیعوں پہ حملے کر رہے تھے، حنبلی شافیوں سے لڑ رہے تھے، شافی مالکیوں سے لڑ رہے تھے، مالکی حنفیوں سے لڑ رہے تھے، اور آپس میں نفرتوں کی ایسی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا چھوڑ چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی صاعقہ گرجی اور چمکی اور کڑکی، اور وہ آندھی اور طوفان کی شکل میں چنگیز اٹھا، اور اس کا پیچھے اغدائی اٹھا، فبلائی اٹھا، ہلاکو اٹھا، منگو اٹھا، اغدائی اور سبدائی اٹھے، اور نے ساری اسلامی سلطنت کو تہ تہ کر کے رکھ دیا۔ اتنا بڑا عذاب دنیا میں کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ ابھی آج کے مسلمانوں کا اتنا خون نہیں بہا جتنا 7ویں صدی میں، اور جتنا 13ویں عیسوی میں جو خون بہا ہے۔ صرف ایک شہر بغداد میں 15 لاکھ انسان ذبح کیے گئے، اور بغداد جیسے 40 بڑے بڑے شہروں کو اس طرح تاراج کیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے، کھوپڑیوں کے ایسے اونچے اونچے مینار بنائے گئے، جس کو جتنا بڑا جس کا مینار ہوتا اس کو اتنا انعام دیا جاتا تھا۔ یہ اس کی جزا تھی کہ وہ امت بن کے چلنا چھوڑ گئے، امت بن کے چلنا چھوڑ گئے۔ اس وقت تعصب پھیل چکا ہے۔ اپنے آپ کو، میں ابھی منڈی بہاؤدین میں تھا، منڈی بہاؤدین میں بیان کرنے جا رہا، بیان کرنے، تو ایک بزرگ آئے، بڑی داڑھی، سفید داڑھی، کہنے لگے تو اس سے سوال کرنے ہیں، سوال میرے پاس بخاری موجود ہے، بخاری میرے پاس بخاری موجود ہے، تو اس سے سوال کرنے ہیں، میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث۔ میں نے کہا بابا جی آپ میرے سر آنکھوں پر، ہم تو بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم کہاں آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں، میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جب فارغ ہو جاؤں پھر آپ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ پھر آپ کی سن لیں گے، آپ کی سن لیں گے۔ یہ نفرت بابا جی کے دل میں کس نے بٹھائی؟ وہ تو ایک عام آدمی نظر آ رہے تھے، وہ کوئی عالم نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو جو بخاری انہوں نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی۔ مجھے تو اللہ کے فضل سے اپنی بخاری کی سند یاد ہے، مجھے یہ دعویٰ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی عالم نہیں جو اپنی سند سنا سکے۔ اب کوئی یاد کر لے تو بات کی بات ہے، میں نے تو اپنی سند کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے کہ میں نے بخاری کو محمد عبداللہ سے پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے پڑھا، انہوں نے انور شاہ سے پڑھا، انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا، انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا، انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا، انہوں نے ابو المواہب شناری سے پڑھا، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے پڑھا، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے پڑھا، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے پڑھا، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا، انہوں نے ابو الوقت عبد الاول سے پڑھا، انہوں نے ابو الحسن سے پڑھا، انہوں نے ابو محمد سے پڑھا، انہوں نے محمد بن یوسف سے پڑھا، انہوں نے امام بخاری سے پڑھا، امام بخاری نے حمیدی سے سنا، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر کہا انما الاعمال بالنیات۔
انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بھائیو ہم تو اپنی سند کو بھی یاد کیے پھرتے ہیں، ہمیں بخاری کیسے یاد نہ ہوگی، لیکن ہم کسی پر اپنا مسلک تھوپتے نہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں تم غلط ہو، ہم ہی ٹھیک ہیں تم گمراہ ہو. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا جو قابل علاج مرض ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو نفرتوں کو ختم کر دو، نفرتیں مٹا دو. اگر نفرت کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو، اگر نفرت کرنی ہے تو اپنی آنکھوں سے کرو جنہوں نے آج تک کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا، اپنے کانوں سے کرو نفرت جنہوں نے کوئی گانا نہیں چھوڑا، اپنی آنکھوں سے نفرت کرو جو اوروں کے عیب دیکھتے پھر رہی، اپنی زبان سے نفرت کرو جو گالی گلوچ کی عادی ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے نفرت کرو جو ظلم کے عادی ہو گئے، غلط تولنے کے عادی ہو گئے، اپنے پاؤں سے نفرت کرو جو غلط محفلوں کو اٹھنے لگے، اپنے پیٹ سے نفرت کرو جو حرام کھا 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 کے پلتا جا رہا ہے، اپنی عقل سے نفرت کرو جو غلط منصوبے بنا رہی، اپنے دل سے نفرت کرو جس نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو بھلا کر غیروں کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیا اور غیروں کو اپنا قبلہ بنا لیا. دیکھو سوچو سمجھو، کبھی کوئی نماز ایسی پڑھی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک صرف اللہ کو سوچ کے پڑھا ہو؟ بتاؤ مجھے، یاد کر کے بتاؤ. میں دیکھ رہا ہوں 80 سال کے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، 20 سال کے خوبصورت جوان بھی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں. ممکن ہے کوئی بے نمازی بھی بیٹھا ہو، تو چلو کبھی تو کوئی نماز پڑھی ہوگی. کوئی ایک نماز مجھے ڈھونڈ کے بتا دو جس میں تم یہ کہہ سکو کہ اللہ اکبر سے لے کر 4 رکعت چھوڑو صرف 2 رکعت، 2 رکعت چھوڑو صرف 1 رکعت، 1 رکعت چھوڑو صرف قیام کو چھوڑ دو صرف رکوع کو چھوڑ دو صرف سجدہ. کوئی ایک سجدہ ایسا کیا ہو جس میں صرف تو ہو اور تیرا اللہ ہو اور تیسرا اس میں کوئی نہ ہو. دل اتنا اللہ سے نا آشنا ہو گیا، دل اتنا اس کی محبت سے خالی ہو گیا. اس دل سے نفرت کرو جس نے مجھے اور آپ کو اللہ کی نظروں سے گرا دیا. یہ تو اللہ کا عرش تھا، یہ تو اللہ کا عرش تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی میں نہیں سماتا، ٹوٹے دلوں میں سما جاتا ہو. زمین آسمان میں نہیں آتا. کیا مطلب؟ میں دل میں آتا ہوں. کیا مطلب؟ دیکھو اس کی ذات نہیں، اس کی محبت، اس کا یقین، اس کا تعلق، اس کی الفت کا میں اس دل میں آ جاتا ہوں، میں اس دل میں آ جاتا ہوں جو میرا عرش بن جاتا ہے. تو جب دل اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اکبر کے بعد کوئی یاد نہیں رہتا. پھر دکان پر بھی اللہ یاد ہے، گھر میں بھی اللہ یاد ہے، بیوی کو پہلوں میں لیٹ کر بھی اللہ یاد آتا ہے، اور دکانداری میں بھی اللہ یاد آتا ہے. لیکن ہم کتنے ظالم نکلے کہ عین نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا. اپنے دلوں سے نفرت کرو. اور میرے بھائیو، جو جیسا کیسا بھی مسلمان ہے اس سے نفرت کرنا چھوڑ دو، محبتیں لاؤ. ورتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں میں جھگڑے، یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. یہ سبق 5 لاکھ فوج کی برائی کی سزا میاں چند والوں کو نہیں مل سکتی. 1 لاکھ سیاستدانوں کی گندگی کی سزا مسلمان پاکستان والوں کو نہیں مل سکتی. 50 لاکھ سرکاری کارندوں کی نافرمانی کی سزا 15 کروڑ تو نہیں مل سکتی. یہاں 15 کروڑ کے 15 کروڑ میں شاید کوئی ٹاما کوئی چیدہ کوئی ہیں جن کی برکت سے زمین قائم، آسمان قائم. وہ مٹ جاتے تو کب کا اللہ تعالیٰ کائنات کا سارا اللہ نظامی توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا. ہماری اکثریت، ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. اور اس وقت اس سے بھی توبہ کرو کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعصب کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ہم تعصب رکھتے ہیں. بوڑھے بابا جی وہ اگر مجھ سے مناظرہ کرنے کا، میں بخاری لایا ہوں، میں نے تجھ سے مناظرہ کرنا ہے. ان بابا جی کو کس نے بڑھاپے میں یہ بات سجھائی ہے؟ یہ تعصب ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے. یہ اشتہار بازیاں ہیں جس نے امت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. تو میرے بھائیوں، دل کو سادہ رکھو. اختلاف باقی رہے گا، کبھی نہیں مٹ سکتا. اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے، باقی رہے گا. اس کے باوجود محبت فرض ہے، اس کے باوجود محبت فرض ہے. اگر ہم نے نفرت کی تو اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا.
اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں ہم نہیں لے رہے. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کرنے دو ہر ایک کو عمل جو کرتا ہے، میں جو خود فیصلہ کر دوں گا قیامت کے دن کون سچا کون جھوٹا، کون کھرا کون کھوٹا. اپنا مسلک نہ چھوڑو، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو. یا آپس میں ایک دوسرے کی چھیڑ خانی کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کا وقت ہے. ابو جعفر منصور کے خلاف ہے محمد النفس الزکیہ نے بغاوت کی تو ابو جعفر منصور ایسے گوٹھ مار کے اپنے مسلح پر ایسے بیٹھا، ایسے، اور اس طرح بیٹھے. کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن گزر گئے. 40 دن ایسے بیٹھو. ایک دن اس کا ایک نوکر کہنے لگا امیر المومنین، اللہ نے اتنی رزق دیا، یہ کرتے تھے، اللہ نے اتنا رزق دیا، دولت دی، تو آپ کیا ہو گیا گوٹھ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم مزے کریں، لونڈیاں ہیں، بیویاں ہیں، حکومت ہے، تخت ہے، کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. یہ لذت کے دن نہیں ہیں، یہ مزے کے دن نہیں ہیں، یہ فارغ وقت کے کام ہیں. ابھی تو 2 باتوں میں سے جب تک ایک بات نہیں ہو پاتی، میری گوٹھ نہیں کھل سکتی، یا میرا سر محمد نفس الزکیہ کے آگے جائے گا یا اس کا سر کٹ کے میرے آگے آئے گا. ایک حکومت ہل گئی تو اس کو روٹی بھول گئی، کھانا بھول گیا، بیویاں بھول گئیں، باندیاں بھول گئیں. اور میرے بھائیو، ہمیں تو حکومت نہیں، ہمیں حکومت کی ناراضگی آ رہی. ہمارا مسئلہ ابو جعفر جیسا نہیں ہے، اس نے حکومت بچا لی تو کتنی سال چلی؟ 550 سال کے بعد اس کی بھی تو مٹ گئی. اور چنگیزوں نے حکومت کی تو کتنے سال چلا لی؟ 100 سال کے بعد ان کی بھی مٹ گئی. مغلوں نے سلطنت قائم کی 350 سال کے بعد مٹ گئی. بنو امیہ نے حکومت قائم کی 90 برس کے بعد مٹ گئی. عثمانی ترکوں نے حکومت قائم کی 700 سال کے بعد مٹ گئی. ہسپانیہ میں حکومت قائم ہوئی 700 سال کے بعد مٹ گئی. یہاں رہے گا اللہ بس، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا سب فنا ہے. یہاں کوئی کسی کو بقا نہیں ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ہاں، کسی کو بقا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت جا رہی، ہمارا مسئلہ یہ ہماری آخرت جا رہی، ہماری جنت جا رہی، اللہ کی ناراضگی آ رہی. یاد میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، اس امت میں کبھی بھی مسائل میں اتفاق نہیں ہوگا، کبھی بھی اہل حق ہو کر بھی اختلاف کریں گے. امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے ہوگی، امام مالک کی ایک رائے ہوگی، امام شافعی کی ایک رائے ہوگی، امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہوگی. یہ سب قرآن و حدیث سے فیض پانے والے لوگ ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی رائے سے چلتا ہو، اپنے قیاس سے چلتا ہو. یہ کم علمی اور نادانی کی باتیں ہیں. اور جو اپنی طرز پر اجتہاد کرنے والے ہیں ان کی اپنی رائے ہوگی. ہم سب کا احترام کریں گے، ہم سب کا احترام کریں گے. کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے نفرت نہ ہو، کسی سے پھٹے بازی نہ ہو. میرے بھائیوں، اگر اس طرح چلو گے تو اللہ پاک کی طرف سے جو اندھیری رات آئی ہوئی ہے یہ چھٹ کے تمہیں صبح کا سورج دکھا دے گا. اور اگر یہ نفرتیں باقی رہیں تو ایٹم بم بنا لو، 100 بنا لو، 1000 بنا لو. چلو فوج کی حکومت تو بری، تم یہ چنو والے حکومت کرنا شروع کر دو تو بھی اللہ ذلیل کر کے دکھا دے گا. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی. وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی. گانے والیوں کو عزت ملے گی، گانے والیاں فنکارہ بن جائیں گی، گانے والے فنکار بن جائیں گے. گانے والوں کے پیچھے خلقت بھاگے گی اور گانے بجانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے. جگہ جگہ موسیقی کی فضائیں قائم ہوں گی. قرآن کو سنانے والی امت گانے سنانے لگ گئی، قرآن سننے والی امت گانے سننے لگ گئی. گالیاں حکومت کو دے رہے، حکومت مرد آباد، فلانی پارٹی مرد آباد. مرد آباد بھائی، اپنے آپ کو مرد آباد کہو. میاں چنو میں محفل موسیقی ہو، کتنے لوگ آئیں گے سننے کے لیے؟ یہ سارے مرد آباد ہیں. ایک لڑکی بازار میں ناچنا شروع کر دے، کتنا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائے گا. کوئی ہوگا آنسو بہانے والا کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی ہوگا اس پہ رونے والا کہ یہ کیا ہو گیا.
یا سارا میاں چنو بھاگ کے جا رہا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گانے والیاں، گانے والے بڑے معزز ہو جائیں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، عام۔ وشربت الخمور، پھر شراب پی جائے گی، میاں چنو میں ہی بنائی جائے گی، میاں چنو میں ہی فروخت ہوگی، میاں چنو میں ہی پی جائے گی۔ میں بیان میاں چنو میں کر رہا ہوں، اس لیے ناراض رہوں گا، چلو میرا اپنا شہر لے لو، تلمبے میں بنائی جائے گی، تلمبے میں فروخت ہوگی، تلمبے میں پی جائے گی۔ ہر جگہ کا ایک ہی مسئلہ ہے، شربت الخمور، شراب پی جائے گی۔ ولبس الحریر، مرد ریشم پہنے، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں، سونے کی زنجیریں گلوں میں ٹھمکائیں گے۔ ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہیں گے۔ سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، چاند پہ پہنچ گیا، اونٹوں کا زمانہ، نادان انسانیت، آج کی ترقی یافتہ انسانیت۔ جب یہ کام ہوں گے، جب یہ کام ہوں گے، یہ 15 باتیں جب میری امت میں ہوں گی، اللہ کا نبی کہتا ہے، تو اس وقت ان پر عذاب آئیں گے، ریحن حمراء، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، ان کے خون سے ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، ان پر آندھیاں سرخ ہو جائیں گی، وزلزلتن، ان پہ زلزلے آئیں گے۔ پہ الجزائر کی خبریں پڑھو، کیسے خوفناک زلزلہ آیا ہوا ہے۔ یہ زلزلہ تو ہر جگہ آنا چاہیے، جن گناہوں کی وجہ سے الجزائر میں آیا، وہ گناہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہے، ہمارے دیہاتوں میں ہو رہے، ہمارے شہروں میں ہو رہے۔ وقذفاً، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ بموں کا گرنا، یہ وہی پتھر ہیں جو اللہ کا نبی اس وقت کہہ رہا تھا کہ پتھروں کی بارش ہوگی، اوپر نیچے عذاب آئیں گے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، سبب ہمارے اندر ہے، بگاڑ ہمارے اندر ہے۔ اللہ اپنے فیصلے بدل سکتا ہے، بدل دے گا، ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم توبہ کریں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں، ان کے طریقوں میں ڈھلیں۔ اللہ اپنے فیصلے جب خیر کے لائے گا تو جہان مل کر شر نہیں لائے گا، جب اللہ تعالیٰ شر لاتا ہے تو خیر نہیں آ سکتا۔ اب اللہ کو مناؤ، اللہ کو منانے کے لیے توبہ ہے، اللہ کو منانے کے لیے توبہ۔ پہلی آخری آیت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا 90 دفعہ آیا ہے، تو سب سے آخری بول ایمان والوں سے جو اللہ نے بولا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ میرے بھائیو، اس وقت ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع جمعے کی نماز میں آیا ہے، یہ عصر کی نماز میں نہیں ہوگا۔ ممکن ہے 400-500 باہر سے آئے ہوں، اکثر تو میاں چنو کے ہیں۔ جمعے کی نماز میں نمازی 10 گنا زیادہ، اور عصر کی نماز میں وہی 2 صف، مغرب میں وہی 2 صف، 3 صف ہوگی، 4، عشاء میں پھر 2، فجر میں 1 صف۔ ہماری جماعت گئی اردن 1991 میں، ہم اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلے، اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ساتھ۔ وہاں کے عربوں نے ہمیں بتایا کہ یہودی ٹو رکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں یہ کتنے ہیں اور جمعے کی نماز میں کتنے ہیں، یہ ٹو لگائے رکھتے ہیں۔ تو ان کی آپس میں آمد و رفت رہتی ہے، پٹھے بھی رہتے ہیں۔ تو ایک دن کا ہم نے یہودیوں سے پوچھا تم یہ ٹو کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمیں ہمارے علماء نے بتایا ہے جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز کی تعداد اور جمعے کی نماز کی تعداد برابر ہو جائے گی، اس دن یہود دنیا سے مٹ جائیں گے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جمعہ تو فرض اللہ نے نہیں کیا، 8ویں دن آ گئے جمعہ پڑھنے، باقی دن کہاں چلے گئے؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھائی ہے، اللہ کا پانی 8ویں دن پیا ہے، اللہ کے ہواؤں سے 8ویں دن سانس لیا ہے، اللہ کے سورج سے 8ویں دن دھوپ کو لیا ہے، اللہ کی دھرتی پہ 8ویں دن چلے ہو۔ پل پل اللہ کی نعمتوں کو اٹھانا، پل پل اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھانا، اور 8ویں دن جا کے سجدہ کرنا، یہ بھی کوئی ایمان کا تقاضا ہے۔ مولانا زہر گل رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کے پیش آدمی تھے، میں نے ان سے بخاری شریف کی اجازت لی تھی،
ان کی آخری زندگی کے ایام تھے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ان کے بیٹے نے نابینا ہو چکے تھے، نظر خراب ہو گئی. ان کے بیٹے نے بتایا آپریشن ہوا آنکھوں کا، ڈاکٹر نے کہا 14 دن سجدہ نہیں کرنا، اشارے سے نماز پڑھنی. کھانا چھوڑ دیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر کے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا یہ تو مر جائے گا. تو میں کہا کھانا کھاؤ، چپ، جواب نہیں دیتی. تو ہم بڑے عالم تھے اکوڑا پھٹک کے، مولانا عبدالحق صاحب بڑے محدث. کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میرے باپ کو سمجھاؤ خودکشی کر رہا ہے. وہ وہاں سے آئے اور ان سے کہا مولانا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اب کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے کہ عبدالحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. اتنی سی شرم میں اور آپ کر لیں تو ہمارا کام بن جائے. حالانکہ کوئی اللہ نے روکا تو نہیں، اور بیماری میں تو اجازت ہے، اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. اور غیرت ایمان دیکھو، عبدالحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی. 14 دن کھانا نہیں کھایا. کوئی نہیں مرے. 14ویں دن پہلے روٹی کھائی نا، 14ویں دن سجدہ کیا، سجدے کے ساتھ نماز پڑھی. پھر فرمایا، ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالرؤف کھانا لاؤ. 14ویں دن جا کے روٹی کھائی. تو یہ مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ چلو آدھا مجمع باہر سے شمار کر لو، آدھا تو پھر بھی میاں چنو کا ہے. اور عصر کی نماز میں کیا یہ پھر آئیں گے مسجد میں؟ کیا یہ مغرب میں پھر آئیں گے؟ عشاء میں آئیں گے؟ کیا فجر میں آئیں گے؟ تو کیا اللہ پاک صرف جمعے کے لیے بلاتا ہے؟ کیا 8ویں دن ٹوکن دیتا ہے روٹی لے لو؟ 8ویں دن ہمیں وہ قطار میں کھڑا کر کے راشن دیتا ہے اور پھر 7 دن بھوکا رکھتا ہے. اور پل پل، دم دم، دم بدم اس کا لطف، اس کا رحم، اس کا کرم ہمارے ساتھ. رگو پے میں دوڑنے والا خون پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندے سجدے میں جھک جا. آنکھوں پہ، ماتھے پہ چمکنے والی آنکھیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے سجدے میں گر جا. یہ خوبصورت ماتھا، یہ اٹھا ہوا سر پکار پکار کے کہتے اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے مجھے سجدے میں گرا دے. یہ چلتا ہوا وجود، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ صاف کرتے ہوئے پھیپھڑے خون کو، اور یہ مثانے سے جاتا ہوا پیشاب اور گردوں کی چھلنیوں سے نکلتا ہوا پیشاب اور واپس جاتا ہوا خون اور جگر میں بننے والے کروڑوں کروڑوں قسم کے نظام، اور چھوٹے سے سیل میں بیٹا سیل میں بننے والا شوگر کا نظام. وہ اللہ تعالیٰ سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے، وہ تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندے سجدے میں جھک جا، سجدے میں جھک جا. توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ کو منا لے. یہ بغاوت تجھے زیبا نہیں ہے. اسی کا کھا کر اسی کو غراؤ، اسی کی آنکھوں سے غیروں کو، اسی کی آنکھوں سے حرام دیکھو، اسی کی آنکھوں سے گانے سنو. نہ 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 نہ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. میں تو بھائیو آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے خلاف سوچو، اپنے دشمن بنو، اپنے دشمن. اوروں کی دشمنی چھوڑو، اپنی دشمنی اختیار کرو، سب سے محبت کرو، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ. یہ آپ کا نفس، میرا نفس مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس کی غلامی سے نکل آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. پہلا کام توبہ ہے. تو اتنی تو میری مانو، آج توبہ کرو. میں نے کوئی اپنا مطالبہ نہیں رکھا آپ کے سامنے، میں نے آپ کو کسی کے خلاف نہیں ابھارا، آپ کے اپنے خلاف ابھارا ہے. میں نے آپ کو اپنے وجود سے نفرت دلائی ہے کہ یہ قابل نفرت وجود ہے، یہ ہمیں جہنم میں لے جا رہا ہے. اس کے خلاف بغاوت کرو، اوروں کو برا کہنا، ان کے لیے دعا کرو یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے. اور اگر ان کے خلاف تمہارے اندر جذبہ ہے تو ان کو خود جا کے سمجھاؤ. سر ممبر کسی کو رسوا کرنا نہ میرے اللہ نے حکم دیا، نہ میرے نبی کا طریقہ ہے، نہ اللہ کے دین کی شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ سر بازار کسی کو رگڑا دینا شروع کر دو، برسر ممبر کسی کو. میرے بھائیوں، تو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ آپ کی عادت تھی جب کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو اس کا نام لے کے نہیں فرماتے، بلکہ یوں کہتے لوگوں کو کیا ہوا یہ کام کرتے ہیں. صرف اسی کو پتا چلتا تھا جس کے اندر برائی ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی، بدبو کمرے میں پھیلی. تو حضرت عمر نے کہا جس کا وضو ٹوٹا جا کے وضو کر کے آئے.
تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور کے صحابہ ہیں، وہ کہنے لگے امیر المومنین کیا ہم سارے نہ اٹھ کے وضو کر لیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیری زبان مبارک کرے، تو دین کا بھی سردار ہے اور تو جاہلیت کا بھی سردار تھا، تو نے مجھے ایک مسلمان کو بے عزت کرنے سے بچا لیا، کہا جاؤ بھائی سارے وضو کر کے آؤ۔ یہ تو اسلام ایسے پردے ڈالنے کے لیے آیا، نہ کہ پگڑی اچھالنے کے لیے آیا، نہ کہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے آیا، یہ تو پردے چھپا۔ اور سنو، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر مائز اسلمی کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، کہا نہیں نہیں تو نے کوئی نہیں زنا کیا، تو نے خالی چوما ہوگا۔ ایسی ستاری کہ زنا کر کے آنے والے پر آپ زیادہ ڈال رہے ہیں کہ یہ منہ سے کہہ دے میں نے کوئی نہیں کیا تو اس کا جرم چھپ جائے۔ وہ ادھر سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، نہیں نہیں کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ پھر وہ سامنے آ گیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے پھر منہ ادھر کر لیا، نہیں نہیں کوئی نہیں کیا، وہ پھر سامنے ہے جی میں نے کیا ہے، کہا اچھا 4 دفعہ کا اقرار، اب تو شریعت فرض ہو گئی، اب اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ آپ نے منہ سے ماننے والے کو بھی چھپانا چاہا، اور ہم کھڑکیاں توڑ توڑ کے دیکھتے ہیں اندر کی کیتی جاندے، میں خود تو صحیح کی کیتی جاندے۔ میرے بھائیو، اللہ ستار، اللہ کا نبی ستار، ہمیں بھی ستاری کا حکم دے گیا۔ اللہ عیب چھپانے والا، ہمارا نبی اپنی امت کے عیب چھپانے والا، ہمیں بھی کہہ گیا میری امت کے عیب نہ اچھالنا، برائیاں نہ اچھالنا، نیکیاں اچھالنا، برائیاں نہ اچھالنا۔ تو بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ صرف میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک جرم پہلے گنوایا ہے۔ توبہ کرو غلط تولنے سے، توبہ کرو غلط ناپنے سے، توبہ کرو جھوٹ بول کے سودا بیچنے سے، توبہ کرو ظلم و ستم سے، توبہ کرو ماں باپ کی نافرمانی سے، توبہ کرو غلط دیکھنے سے، توبہ کرو گانے سننے سے، توبہ کرو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، توبہ کرو اپنے رب کو ناراض کرنے سے، توبہ کرو سود کھانے سے۔ اتنا تو کرو کہ بینکوں کے اکاؤنٹ تو بدل لو، سیونگ سے کرنٹ تو کر دو، کم از کم یہ اللہ سے اعلان جنگ تو ختم کرو۔ حکومت کو گالیاں دینے سے پہلے، فوج کو برا بھلا کہنے سے پہلے جاؤ دیکھو میاں چنو کے ہار گئے، عباسی ہار گئے، میرے رب کی قسم ہار گئے۔ جیتا ہوا وہ نہیں ہے جو جھنڈے گاڑ دے، ہارا ہوا وہ نہیں ہے جس کا سر نیزے پہ چڑھ جائے۔ اس طرح تو حسین ناکام ہو گیا اور یزید کامیاب ہو گیا اور ابن زیاد کامیاب ہو گیا۔ آج تک کبھی کسی نے یزید کو بھی کامیاب کہا، ابن زیاد کو بھی کسی نے کامیاب کہا؟ وہ جس کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، جس کے معصوم جگروں کے گوشوں کے تیر پار ہو گئے۔ آخری بیٹا معصوم عبداللہ بچ گیا تھا، دودھ پی، ارے ظالموں دودھ پیتے بچے کو مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ آخری بچہ رہ گیا اہل بیت میں سے، باقی سب ذبح ہو چکے ہیں۔ اہل بیت بھی جو 19 ذبح ہو چکے ہیں، 20 میں خود ہیں، 21 میں خود ہیں، 20واں یہ بچہ باقی ہے۔ اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، پیاس سے جام بلب تھے۔ معصوم بچہ عبداللہ، ربابہ کے بیٹے، آخری بیوی امام حسین کی ربابہ، جن سے امام حسین عشق کی حد تک پیار کرتے تھے، ان کے بچے کو گود میں لیا، پیار کر رہے تھے، اور وہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے کہ ابن الموقت کا ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو، ایسے خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام حسین نے عبداللہ کا خون اپنے چلوں سے بھر لیا، دونوں ہاتھ خون سے بھر کے آسمان کی طرف اٹھا دیا، اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ ہماری نظروں میں یہ فاتح ہے، یزید فاتح نہیں ہے، ابن زیاد فاتح نہیں ہے، ہمارا فاتح یہ حسین ہے جس کا اپنا سر نہیں، جس کے معصوم بچوں کے سر بھی کٹ گئے۔ اس معصوم کو مار کے ان خبیثوں کو کیا ملا؟ ان ملعونوں مردودوں کو کیا ملا؟ حضرت عباس نے خواب دیکھا، ادھر حسین شہید ہوئے، آخری اکیلے رہ گئے تھے، آخری اکیلے۔ اثر کے قریب شہید کیے گئے۔ امام حسین، حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بوتل ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے، اور آپ کے سر میں مٹی ہے اور جسم غبار آلود ہے۔ اور حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا
میرے حسین کو میری امت نے قتل کر دیا، اور یہ بوتل میں اس کا اور اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں خود مدعی بن کے آؤں گا قیامت کے دن۔ آج یزید کو پتا چلے گا کہ حکومت بچانا کی کیا قیمت ہے، آج ابن زیاد کو پتا چلے گا کہ حکومت بچانے کے صلے میں کیا ملنے والا ہے۔ فاتح اسے نہیں کہتے جو جھنڈے گاڑ دے، مفتوح اسے نہیں کہتے جس کا سر سولی پہ چڑھ جائے، نیزوں پہ چڑھ جائے۔ فاتح وہ ہے جو اللہ کو راضی کر گیا، مفتوح وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر گیا۔ فاتح وہ ہے جو اللہ کی رضا میں قربان ہو گیا، مفتوح وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے چاہے حکومت لے گیا چاہے ذلت لے گیا۔ میرے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ جس ملک میں وکیل پیسے لے کر قاتل کی وکالت شروع کر دے، جس ملک کا جج وہ پیسے لے کر مظلوم کو سسکتا چھوڑ دے اور ظالم کے حق میں قلم چلا دے، وہاں حکومت کو گالیاں نہ دو، وہ فوج کو گالیاں نہ دو، پولیس کو گالیاں نہ دو۔ جس ملک کا تاجر وہ آنے والے گاہک کی جیب کاٹ لے اور اسے اس کو ترس نہ آئے، اس ملک کے ایک ایک باشندے کو توبہ کی ضرورت ہے، ایک ایک کو توبہ کی ضرورت ہے۔ صرف مسئلہ فوج کا نہیں اور سیکٹریوں کا نہیں اور ڈی سی کا نہیں اور ڈی ایس پی کا نہیں اور ایس پی کا نہیں اور ڈی سی کا نہیں، میرا آپ کا بھی تو مسئلہ ہے۔ میں فیصل آباد میں فجر پڑھ کے سیر کو نکلا، میں واپس آ رہا تو مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا جس کی سفید داڑھی سفید پگڑی تھی، مجھے دور سے بڑا اچھا لگا۔ ریڑھی والے عام طور پہ بالکل صفا چٹ ہوتے ہیں، دین سے بھی پیدل ہوتے ہیں، تو میری نظر پڑی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر میں گزرتے ان کے قریب سے گزرا تو پھر میں نے دوبارہ ان کو ایسے غور سے دیکھا، جب میں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے، اور ان کی کریٹ پڑا تھا ریڑھی پر، اس پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا اور ایک ہاتھ سے ریڑھی کو پکڑ اور ایسے رو رہا ہے، چھڑیاں برسات کی۔ تو میں قریب آ گیا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے میرے سامنے سیبوں کی پیٹی الٹا دی، وہ جو اوپر کے سیب تھے نا 10-12 وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس نے جو بہت کہا نا میری کیونکہ میرے ہاتھ منہ کو مار چھڑ کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی، ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، دوپہر تک بک جاتی ہے، سرے شام بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین۔ جس دیش میں پیٹی لگانے والا ایسا ظالم، تو اس میں فوج کو کیوں گالیاں دیتے؟ غلام حیدر وائن مرحوم کو کیوں گالیاں دیتے؟ اپنے آپ کو ان بازار والوں کو دیکھو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو اپنے گریبان چاک کرو، اندر دیکھو اور اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ اتنا تو میری مانو کہ اللہ کے آج اٹھو تو اللہ کے سامنے معافی مانگ کے اٹھو، اور ٹھیک ہے نا، توبہ کرتے ہو نا بھائی، اور منہ سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنی محنت کرو، اپنی طرف پھیرو، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنے اندر لاؤ، ان کی پاکیزہ زندگی اپنے اندر لاؤ۔ وہ دنیا کی عزتیں لائے، آخرت کی عزتیں لائے، دنیا کی کامیابی لائے، آخرت کی کامیابیاں لائے۔ انہوں نے پتھر کے پجاریوں پر وہ محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ان کو رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا۔ آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا 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 مرحبا۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ مرحبا مرحبا پکارے۔ یہ کل تک پتھروں کے پجاری آج اتنے بلند کہ جنت استقبال کرے۔ یہ قاتل
ہاتھ میں تلوار لے کر عمر جا رہے نمٹانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں کیا نظام بنا رہے، ایک نظر پڑی اور وہ عمر جو مٹانے جا رہا تھا وہ اسلام کو زندہ کرنے والا بن گیا، اور آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں اللہ اس وقت میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے، مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میں قریشی ہوں میرا ہے، جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خدمت گزار ہوگا، میرے 2 خدمت گزار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ یہ وہ تھے جو کل تک پتھر کے پجاری تھے، یہ فیضان رسول ہے، یہ نظر کیمیا ہے جس نے پتھر کے پجاریوں کو زندگی میں رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا، دنیا میں ان کے ایسے مقام بنا دیے۔ تو بھائیو ہم اس کی غلامی میں آئیں، اس کے طریقے میں ڈھلیں، اس کے سانچے میں ڈھلیں۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار، کل تک پتھروں کے سامنے ناک رگڑنے والے آج وہ سیف اللہ بن کے تاریخ میں ابھرے اور چمکے۔ کائنات میں ایسا کوئی جرنیل نہ پیدا ہوا جس نے زندگی میں کبھی شکست کھائی ہو، واحد جرنیل ہے خالد بن ولید جس نے 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑیں اور ایک لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ یہ سیف اللہ کے لقب کی تھی، اللہ جس پہ اس کا فیضان تھا۔ جب موتا کی لڑائی میں شکست ہونے لگی، زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کے بتا رہے تھے، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، شہید ہوا، ہو گیا جنت میں۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ہو گیا جنت میں۔ پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، آگے بڑھا، قتل ہوا، ہو گیا جنت میں۔ اس کے بعد جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، افراتفری مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ تو زید بن ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ لوگوں نے کہا تو ہی اٹھا لے، یہ بدری صحابہ ہیں، بدری، اور بدری 313 صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب ہو گئے۔ میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا، یہ نبی کا فیضان ہے۔ تو جھنڈا گر گیا، لوگوں نے کہا تو اٹھا، کہ نہیں میں نہیں اٹھاتا ہوں، کسی اور کو دو۔ ایک نے کہا خالد کو پکڑاؤ، خالد بن ولید کی پہلی لڑائی، تجھے پہلے کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، بطور مسلمان پہلی جنگ تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کسی پرانے آدمی کو دو، میں تو نیا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جھنڈا اٹھا کر اپنی تلوار کو یوں نیام سے لہرا کر نکالا تو فوراً ہمارے نبی نے کہا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، یہ وہ دن ہے جب خالد کو سیف اللہ کا خطاب ملا، 3000 سے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی۔ یہ ہیں غلامان رسول، یہ ہیں میلاد منانے والے جنہوں نے میلاد کو منایا سولیوں پہ لٹک کر، آروں سے چر کر، 2 ٹکڑے ہو کر، زندگی کو اپنے نبی کے سانچوں میں ڈھال کے، جان کی قربانیاں دے کر، مال کی قربانیاں دے کر، عزت اور آبروں کی قربانیاں دے کر، در سے بے در ہو کر، گھر سے بے گھر ہو کر، بھوک کاٹ کر، فاقے کاٹ کر، پیاسیں جھیل کر، پیٹ پر پتھر باندھ کے، پھٹے کپڑے پہن کر، ننگے پاؤں چل کے، صحراؤں میں لوٹ پوٹ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور در سے بے در ہو کر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے عشق کا حق ادا کیا اور جنہوں نے میلاد کا حق ادا کیا۔ یہ بھی میرے بھائیوں کوئی حق ادا کرنا ہے، 10-12 دن کے لیے جھنڈے بھی لہرائے، تقریریں بھی کی، نہ کسی نے داڑھی رکھی، نہ کسی نے نماز شروع کی، نہ کسی نے ماں سے معافی مانگی، نہ کسی نے باپ سے معافی مانگی، نہ کسی نے جھوٹ چھوڑا، نہ کسی نے شراب چھوڑی، نہ کسی نے نماز شروع کی، نہ کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں غلام رسول بنا، غلام محمد بنا۔ زندگی پرانی ڈگر پر، زندگی پرانی روش پر، زندگی پرانے طریقوں پر۔ تو یہ تو اسی طرح میں نے رات بھی کہا تھا، ایک آدمی کہتا ابا زندہ باد، ابا زندہ باد، ابا کہتا بیٹا پانی تو پلا، کہتا پانی نہ میرے کو پوچھ، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد۔ اور پترا روٹی تک کھوا میں آ، روٹی میں تینوں کوئی نہیں کھوامنی، ابا زندہ باد، اما زندہ باد، بیٹا میری دوا تو لا کے دے دے،
دوائی میں تیرے لیے کوئی نہیں لاؤں گا، اماں زندہ باد، اماں زندہ باد۔ تو بتاؤ اس ابے اور اماں کو خوشی ہوگی یا ان کے منہ سے بددعائیں نکلیں گی کہ تیری زندہ باد کو ہم کس کوڑے کے ڈھیر میں پھینکیں؟ دیکھتے نہیں ہو گانے کی دھنوں پہ نعت کہی جاتی ہے، ترنم سے کہا جائے، سوز سے کہا جائے، پر کسی گانے کی دھن پر تو نہ کہا جائے۔ جاؤ سارے نعت خانوں کی سنو، کوئی نہ کوئی آپ کو گانا یاد آئے گا، فلمی یا پاکستانی گانا یا ہندوستانی گانا، اس گانے کی طرز پر یہ اللہ کے نبی کی نعت خوانی کر رہے ہیں۔ اور اتنا تو میری بات سمجھو میرے بھائیو، یہ نعت خوانی نہیں ہو رہی، یہ گستاخی رسول ہو رہی ہے۔ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن نعت خوانی کر رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن نعت خوانی کر رہا ہے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور الف لام را کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ جس کو قرآن نعت پڑھے، جس کو قرآن نعت پڑھے، کوئی ہے نعت خوان جو اس کا حق ادا کر سکے؟ پھر وہ نعت خوان جو نعت خوانی گانے کی طرزوں پہ کرے۔ اس مصیبت میں سب شکار ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد سے گزر رہا ایک جگہ، تو مجھے دور مسجد کے مینار سے آواز آئی، آواز، الفاظ نہیں سمجھ میں آئے، میرے رب کی قسم میرا سینہ کلیجہ بیٹھ گیا، یہ نا ہاں ڈھائے گیا، میرا ہاں ڈھائے گیا، کیونکہ وہ ایک پرانا گانا تھا جس کی دھن پر وہ نعت کہہ رہا تھا۔ تو میں چونکہ کالج میں رہا اور کالج میں جو نوجوان کرتے ہیں وہی کچھ ہم سے بھی غلطی سے ہوتا رہا، تو وہ ساری دھنیں میرے ذہن میں محفوظ پرانی۔ تو جب وہ اس نے نعت کہی، میں دور میرے کان میں آواز پڑی، میرا کلیجہ پھٹنے کو، دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو مسجد سے گانا گا رہا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھا کوئی گانا گا رہا ہے۔ وہ گانا بڑا مشہور تھا ہمارے کالج کے زمانے کا۔ جب میں قریب ہوا میں نے کہا یہ کیا؟ یہ دھن وہی ہے، الفاظ کچھ اور ہیں۔ جب اور قریب ہوا تو پتہ چلا کوئی نعت پڑھ رہا تھا۔ اور پھر آپ کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کو نوٹ بھی دے رہے۔ وہ کہتے یہ ہیں عاشق رسول اور ہم ہو گئے گستاخ رسول۔ وہ کچھ تو اپنی عقل بھی استعمال کرو بھائی، کچھ تو اپنی عقل سے بھی سوچو کہ اللہ کا نبی موسیقی مٹانے آیا اور یہ میلاد منا رہے اللہ کے نبی کے نعت خوانی پر، گانے کی طرز پر۔ میں کہتا ہوں سوچ سے پڑھو، اور یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں سارے، ویسے لڑتے ہیں دیوبندی بریلوی، جب دیوبندیوں کا نعت خوان بھی پڑے گا تو وہ بھی کوئی نہ کوئی گانے کی دھن پہ پڑے گا، کوئی بریلویوں کا پڑے گا وہ بھی گانے کی دھن پہ پڑے گا، کوئی اہل حدیث کا پڑے گا وہ بھی اسی کی، کوئی شیعوں کا پڑے گا وہ بھی اسی کی دھن پہ پڑے گا۔ یہ سارے ہی اکٹھے ہو چکے ہیں اس غلطی میں۔ تو بھائیو، اور میلاد مناؤ جیسے صحابہ نے منائی، جان کی قربانیاں دے کر، اتباع سنت کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ۔
یہ تو اللہ کے نبی کی ناخوانی قرآن کر رہا ہے. میں کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ اللہ جس کی اللہ تعریف کرے میں کیا اس کی تعریف کر سکتا؟ کون آپ کے مقام کو پہچان سکتا ہے؟ جو ایک قدم اٹھائے تو پہلا آسمان طے کر لے، دوسرا قدم اٹھائے تو دوسرا آسمان قدموں میں آ جائے. نبی جس کا استقبال کر رہے ہوں، پہلے آسمان پہ آدم کھڑے ہوں، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کھڑے ہوں، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام ہاتھ باندھ کے استقبال کو کھڑے ہوں، چوتھے آسمان پہ ادریس کھڑے ہوں، پانچویں پہ ہارون کھڑے ہوں، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام. سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبریل بھی بولا اس کے آگے میں گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے. سدرۃ المنتہا سے آگے کیسے سفر ہوا یہ راز نہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، نہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، لیکن ہم ایمان لائے کہ اللہ کا نبی سدرۃ المنتہا سے آگے چلا. کیسے چلا اللہ جانے، اس کا رسول جانے. عرش کے دروازے کھل گئے، آج پہلی دفعہ کھل رہے ہیں کسی ہستی کے لیے. اوپر کا نظام آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، عرش کے اوپر کوئی نہیں کچھ دیکھ سکا. یہ مدینے والا، یہ مکے والا، یہ مدنی، یہ مکی، یہ یتیم، یہ آمنہ کا لال، یہ سید الکونین، یہ حجازی، یہ ترازی، یہ مزری، یہ عربی، یہ قریشی، یہ ساقی میں کوثر، اور یہ شافی شفیع المذنبین، یہ مزمل، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ ابو القاسم، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ عاقب، یہ حاشر، یہ رحمت للعالمین، یہ نبی العالم، یہ نبی الخاتم. یہ وہ بادشاہ ہے، یہ وہ سردار ہے، یہ وہ نبی ہے جو آج عرش کے اوپر بھی پہنچ چکا ہے. اور پھر عرش بھی آپ کے پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا. آگے 70,000 نور کے پردے تھے، وہ بھی اللہ پاک نے اٹھا کر اپنا آپ سامنے کر دیا. اللہ بھلا میں اس کی کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ میں اس کا مقام کیا بیان کر سکتا ہوں جو اللہ کے سامنے ہو کر بات کر رہا ہو؟ اللہ اپنے نور کی ایک تجلی، ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر فرش تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. یہ رسول کیسا رسول ہے جو اللہ کی کروڑوں تجلیات کو سینے میں ہضم کرتا جا رہا. اوپر سے باتیں نہیں کر رہا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے راز، میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرا بول تیرے لیے. اوپر سے جواب آ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا شان ہے، اس کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بھائیو میلاد مناؤ غلامی رسول کے ساتھ، میلاد مناؤ اس کے عشق کے ساتھ. اور عشق کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ جھنڈے لہرا دیے، اور کوئی تو داڑھی بھی رکھ لیتا کہ میں عاشق رسول بن گیا. کوئی ماں کے سے جا کر معافی مانگ لیتا، اماں معاف کر دے، میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں. کوئی باپ کے پاؤں پکڑ لیتا، کوئی بڑے بھائی کو جا کے منا لیتا، کوئی ترازو کا توڑ ٹھیک کر دیتا، کوئی میٹر کو گز کو توڑ کے میٹر کو لے آتا، کوئی کچے کو کچا بتاتا، پکے رنگ کو پکا بتاتا، کوئی کھوٹ کو الگ رکھتا، کھڑے کو الگ رکھتا. کوئی سونار تو صحیح سونا بنانے والا بن جاتا، کوئی دکاندار تو صحیح بولنے والا بن جاتا، کوئی تو ملاوٹ شدہ دوائیں بیچنے سے توبہ کر لیتا، کوئی تو مسجد میں آ کے سجدے شروع کر دیتا، کوئی تو نظروں کو چھپا لیتا، کوئی تو گانوں کی کیسٹیں توڑ دیتا، کوئی تو اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو نکال کر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیتا، کوئی تو ظالمانہ روش چھوڑ کر عدل پہ آ جاتا، تواضع پہ آ جاتا. کچھ بھی نہ ہوا، میاں چنو میں ایک بھی نمازی نہ بنا، میاں چنو میں ایک آدمی نے نبی کی سیرت سن کے داڑھی نہ رکھی. تو یہ میلاد کیسی میلاد تھی جس نے ہمارے اندر کو نہ بدلا؟ یہ راہ و رسم، یہ خالی رسم بن گیا، رواج بن گیا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی یاد میں اللہ کے نبی کو یاد کرنا، جو پل بھی اللہ کے نبی کی یاد کے بغیر گزرا وہ برباد ہو گیا، وہ کفر بن گیا. میں تو کہتا ہوں ہر پل میلاد مناؤ، ہر پل، ہر دم، ہر جو سانس اندر جائے میلاد کے ساتھ جائے، باہر آئے میلاد کے ساتھ آئے. یعنی اللہ کے نبی کو ہر پل یاد کرو، ہر دم یاد کرو، نہ کہ خالی رسم و رواج بن جائے، نہ کہ خالی ڈھول پیٹنا بن جائے، اور نہ کہ خالی جھنڈے اٹھانا بن جائے. اس سے اللہ کی تقدیر نہیں بدلے گی، اس سے اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے. صحابہ سے سیکھو انہوں نے کیسے میلاد منائی، اہل اللہ سے سیکھو انہوں نے کیسے میلاد منائی. انہوں نے کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کر، فاقے کاٹ کر، ایک ایک سنت پہ جان قربان کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا لمبا تھا، بیٹے سے کہنے لگے چھری لاؤ، کاٹتا ہوں، چھوٹا کرتا ہوں. بیٹے نے کہا آپ چھری کی بجائے کینچی سے کاٹیں، سیدھا کٹے گا. حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے حبیب نبی کو دیکھا تھا، اس کے کرتے کا آستین لمبا ہو گیا تھا تو اس نے کینچی سے نہیں کاٹا تھا، چھری سے کاٹا تھا، میں بھی چھری سے ہی کاٹوں گا.
یہ میلاد منانے والے ہیں. اور یہاں کوئی ایک بھی نہیں جس نے نبی کی غلامی کا ذوق بیدار کیا ہو. کوئی ایک نے سر پہ ٹوپی رکھ لی ہوتی کہ میرا نبی ننگے سر کبھی نہیں پھرا تھا، آج کے بعد میں ننگے سر نہیں پھروں گا، صرف احرام کی حالت میں ننگے سر آپ رہے. یا ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک چادر تھی، ایک چادر، اسی میں آپ کو نماز پڑھانا پڑی تو آپ نے ننگے سر آ کے نماز پڑھائی. اور نہ کبھی آپ ننگے سر بازاروں میں نہیں پھرے، باہر نہیں پھرے. وہ یہ دیکھو کتنے ننگے سر بیٹھے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. تو بھائی وہ اللہ کے نبی کا یاد کرنا کہاں چلا گیا؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سچا تھا اقبال مرحوم، کیسے خوبصورت بات کر گیا. تو بھائی ہم کہتے ہیں روح بلال پیدا کرو. عشق مصطفیٰ باتوں کا نام نہیں ہے، اس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، سارے طریقے محفوظ ہیں. چار آنے پہ کیوں لڑتے ہو آپ؟ 4 آنے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کہ اگر ہر گز پہ 4 آنے چھوڑنا شروع کر دو شام کو سینکڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا. یہ زمیندار ایک بوری کھاد نہیں چھوڑتا، بوری سے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا، کم نہیں کرے گا کہ اگر کھاد کم پڑ گئی تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے گا. سیاستدان ایک ایک ووٹ کے پیچھے مارا پھرتا ہے کہ ایک ووٹ کم ہو گیا تو میں کہیں بازی نہ ہار جاؤں. ایک پیر میں سے ہوا نکل جائے تو 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. 1 روپے کی ہوا نکلی 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. او میرے بھائیو سوچو تو صحیح، کیا میرے نبی کی سنت ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے، ایک ووٹ سے سستی ہے، ایک بوری کھاد سے سستی ہے، ایک نمبر سے سستی ہے؟ کہ بھائی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی. مطلب نال فتوا کی بوجھ پائی ودن سنت دی خیر ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ یہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کیڑی گل ہے؟ اندروں مسلمان ہونا چاہیے، باہر دی کیڑی گل؟ تو پھر یہ پولیس والوں سے کہو ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے آ جائیں ڈیوٹی دینے کے لیے. اگر اندر ہی ٹھیک ہو اور باہر کی کوئی بات نہیں ہے تو میاں چنو کے ڈی ایس پی سے کہو آپ کل ہندوستانی ڈی ایس پی کی وردی پہن کر آئیں، اس لیے کہ وردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندر وفادار ہونا چاہیے پاکستان کا، چونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں. آپ بے شک ہندوستان کی وردی پہن لیں، کوئی حرج نہیں. اگر اس نے کر دیا تو اس کا اپنا سپاہی اس کو شوٹ کر دے. تو کچھ تو سوچو. اللہ کے نبی کے دشمنوں کے روپ میں آ کر ہم کہیں کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر خیر میرے کوئی گل نہیں. کہ اللہ کو غیرت نہیں آئے گی، پاکستان کو غیرت کھا جائے او تو ہمارے دشمن کے روپ میں ہے تو ہندوستانی وردی پہن کے آیا، کورٹ مارشل کرو، پھانسی پہ چڑھا دو. اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ نہیں کہے گا ظالم تو میرے حبیب کے دشمنوں کے روپ میں آ گیا، تجھے ہوش نہ آیا اس حال میں مرتے ہوئے؟ تو کس حال میں مر رہا ہے؟ بھائیو کس بات کو روں اور کیا کہوں. میں تو اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں جس کے پیچھے چل کے راہ ملے گی، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ. میں نے آپ کو سند سنائی کہ 31 واسطوں سے ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی کیا کہہ چکے ہیں. ایک ایک بات محفوظ ہے، سکہ بند ہے. تم عشق مصطفیٰ پیدا کرو، راہیں موجود ہیں، طریقے موجود ہیں. ایک جگہ بھی کہیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، ایک جگہ بھی چھپی ہوئی کوئی نہیں. بیان کرتے کرتے آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے، اتنی بات بھی لکھی ہوئی ہے. میری طرح نے کبھی یوں ہاتھ مارے کبھی یوں، اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے اور حیران ہوتے ہوئے ہتھیلی کو یوں حرکت دیتے تھے. اس طرح آپ ہتھیلی کو حرکت دیتے، ہاتھ کو ایسے حرکت دیتے. یہ اس بات کی نشانی تھی. دیکھ رہے ہو کہ ہمارے نبی حیران ہو رہے ہیں. جب غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھ رہے ہیں. جب کسی کو کئی طرف اشارہ کرتے تھے کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے. مجلس میں بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے. ہاتھ دونوں یہاں رکھتے تھے، باتیں کرتے کرتے ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے. اس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس طرح حرکت دیتے رہتے تھے. اس طرح یہ میرے نبی کا ایک اتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے لکھ کر ہم تک پہنچا دیں. صرف ہم کو عشق پیدا کریں
اپنے اندر کچھ جوش اور جذبہ، کچھ ولولہ پیدا کریں. صرف زندہ باد مرد آباد سے کام نہیں چلے گا. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لاؤ. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلنے میں آپ تیز تھے، تیز چلتے تھے، قدم چھوٹے رکھتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، کبھی اکڑ کے نہیں چلے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظریں جھکی رہتی، یوں دیکھتے تھے یوں. کبھی کبھی آنکھ کھول کے دیکھتے تھے تو سب پر سناٹا چھا جاتا اور سب کی نظریں جھک جاتی تھیں. اس وقت صرف ابو بکر اور عمر ہوتے تھے جو آپ کو دیکھ سکتے تھے اور آپ کو کوئی دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا. ایسا نور نکلتا تھا آنکھوں سے. جب آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو یوں گردن سے نہیں دیکھتے بلکہ پورا ایسے اس کی طرف پھر کر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو پورا یوں پھر کر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں پھر کر کہتے جی فرمائیے. کبھی گردن ٹیڑھی کر کے آپ نے کسی کو اپنی بات کا جواب نہیں دیا، اس کی بات کا جواب نہیں دیا. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. تو میرے بھائیوں، اس کے آپ کی داڑھی گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی، موٹی آنکھ تھی، خوبصورت ہونٹ تھے، چمکتے گال تھے، کماندار بھویں تھیں، لمبی پلکیں تھیں، لمبی آنکھ تھی، سرخ ڈوروں سے مزین تھی، پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، سرما ہر وقت لگا دکھائی دیتا تھا، بال گھنگریالے تھے، کان کی لو تک آتے تھے، ماتھا کوشادہ تھا، چہرہ چاند کی طرح چمکتا اور گول تھا. اور 14ویں کے چاند میں، 14ویں رات کے چاند میں مسجد میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا کرتے تھے. ہتھیلی کشادہ تھی، بازو لمبے تھے، انگلیاں بھی لمبی تھیں، جسم آپ کا سیدھا تھا، قدم بھرپور رکھتے تھے، سینہ کشادہ تھا، چھاتی چوڑی تھی، جوڑ مضبوط تھے، پیٹ اور سینہ برابر تھا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے تھے. آواز میں جادو تھا، آواز میں سحر تھا، آواز میں لطافت تھی، آواز میں حسن تھا، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک کشش تھی. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا، چلتے پھرتے حسن کا نمونہ نظر آتے تھے. یہ ہے میرا آپ کا نبی. اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کی زندگی محفوظ، اس کا طریقہ محفوظ، اس کا علمی نسب محفوظ، اس کا نسب نامہ محفوظ. محمد بن عبد، میں ہر جگہ سنا رہا ہوں، ہر جگہ سنا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آئے کہ اس نبی کی ایک ایک ادا کیسے محفوظ ہے. آپ کا نسب نامہ 10,000 سال کی تاریخ ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک جگہ پہرا بٹھایا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رعور بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیفر بن آدم علیہ السلام. 10,000 سال کی تاریخ محفوظ ہے. یہ ہے ادھر چل لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. یہ جو تبلیغ والے شور مچا رہے ہیں، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں نکلو، یہ اس بات کو سیکھنے کے لیے نکلنے کی دعوت ہے کہ یہ گھر بیٹھے آنے کی چیز نہیں کہ اللہ توبہ پکی ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کے نبی کا تعلق مل جائے. یہ راہوں میں، اللہ کی راہوں میں پھر کے چلنے کا راستہ اس سے ملتی ہے. یہ چیز یہ گھر بیٹھے نہیں ملتی. میاں چنو والے بڑے ٹھنڈے ہیں، مجھے 32 سال ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے، یہ ہل کے نہیں دیے. میں اس عثمانیہ مسجد کو آج سے 32 سال پہلے میں نے دیکھا تھا جب میں 4 مہینے لگا کے آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کہاں جانا ہے، میاں چنو کا مرکز کہاں ہے. میں یہاں اترا، مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا. یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی،
تو مجھے نظر آیا چھوٹا سا مینار، تو میں نے یہاں آ کر مغرب کی نماز پڑھی، اپنی جماعت ہو چکی تھی، ایک شخص داڑھی والے گھنی داڑھی وہاں نماز پڑھ رہے، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کوئی تبلیغی چہرہ لگتا ہے، وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا بزرگوں میں نے تبلیغی مرکز جانا ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہنے کہ بیٹا میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن بڑا خوبصورت چہرہ، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے وہ میاں چنو کے لائن پار ایک چھوٹی سی مسجد تھی صابریہ، وہاں قاضی مسعود صاحب مرحوم بیان کر رہے تھے، میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی 15-20 آدمی تھے ٹوٹل۔ یہ جو مجھے لے کر گیا یہ کون تھا؟ یہ صغیر مرحوم تھے، بعد میں مجھے چلا کہ ان کا نام صغیر ہے، یا ان کی مٹھائی کی دکان ہوتی تھی۔ تو یہ وہ شخص تھے جن کو میں نے پہلی دفعہ میاں چنو میں جن کو مجھے تعارف ہوا، اور مجھے بعد میں نام پتا چلا، وہ راستے میں کوئی تعارف بھی نہیں ہوا۔ 32 سال گزر گئے، میاں چنو کے لوگ ہل کے نہیں دیے، یہ سمجھتے ہیں شاید تبلیغ کا کام ہے، تبلیغی جماعت والوں کا ہے، ہمارے ذمہ کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیو تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی زندگی بدلو، بدلنے کے لیے تبلیغ میں پھرو، یہ اصلاحی کام ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کا کام ہے، یہ امت کی ہدایت کا کام ہے، اللہ کے واسطے کر لو، اور نہیں کرتے تو مہینے میں 3 دن تو باقاعدگی سے دینا شروع کرو۔ سارے کا سارا یہ جو مجمع بیٹھا ہے ہر مہینے صرف 3 دن دینا شروع کرے۔ جمعرات کو مرکز ادھر باہر نکل گیا، وہاں جمعرات کو آ کے بیان سن لو، اور 3 دن مہینے میں دے دو۔ تبلیغ والوں کو نہ دیکھو، تبلیغ والے کوئی معیار نہیں، نماز کے لیے نمازی معیار نہیں۔ میاں چنو میں کوئی ایسا دیوانہ ہے جس نے نماز چھوڑ دی ہو کہ فلاں نمازی بہت برا تھا، اس کو دیکھ کر میں نے نماز چھوڑ دی، فلاں روزے دار بڑا برا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے روزہ چھوڑ دیا، فلاں حاجی بڑا برا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے حج چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، جیسے نمازی کی برائی سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، روزے دار کی برائی سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، میری برائی سے تبلیغ نہ چھوڑنا، کہ تبلیغ طارق جمیل کا کام نہیں، یہ ہمارے میاں چنو کے دوستوں کا کام نہیں، یہ ساری امت کا کام ہے، اللہ کا دیا ہوا فریضہ ہے۔ کرو گے اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارو گے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں، آج تجارتیں بڑھانے کا وقت نہیں ہے، حلال کماؤ، ضرورت کا کماؤ، اور باقی وقت اللہ کی راہوں میں پھرو، توبہ کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ۔ اب بھی اگر آنکھ نہ کھلی تو پھر کیا اسرافیل کے سور کا انتظار ہے، یا عین میاں چنو پر کوئی دھماکہ ہو پھر توبہ کرنے کا انتظار ہے؟ میرے بھائیوں، دور کے دھماکوں سے اثر لے کر توبہ کرو، دور سے گرنے والی آگ سے اثر لے کر توبہ کرو، دور سے برسنے والی بجلیوں سے اثر لے کر توبہ کرو، توبہ کرو۔ اور یہ توبہ پکی تب ہوگی جب اللہ کی راہوں میں نکلو گے۔ یہ تبلیغ پر احسان نہیں ہے، تبلیغی جماعت پر احسان نہیں ہے، اور یہ میرا آپ کا کام ہے، اس کو کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کرو۔ آخری درجہ 3 دن تو دو، 3 دن تو دو، اور باقاعدگی کس سے دو، انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو بھائیو، ایک تو سارے توبہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ پکی کرتے ہو نا؟ یہ باہر والے اندر والے، اور نقد یہ ہے کہ بھئی نماز اثر کی سارے پڑھنا چھوڑنا دینا ہے، 5 وقت نماز شروع ہو جائے، ماں باپ کو منا لو، حرام چھوڑو، غلط چھوڑو، اللہ اس کے رسول کی غلامی پہ آؤ، اور اپنے اپنے ہفتے طے کر کے 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکلو، اللہ باہر بھی نکالے گا، آگے بھی نکالے گا۔ اب جلدی سے سنتیں پڑھ لو۔